فرض دی فرض جمعیت الاسلام کے ساتھ ملنا کیسا ہے؟ فرض ہے فرض. ٹھیک ہے سوک سے پکے شامل نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کن عالما او متعلما او خادم. وی جنتیان صرف درې کسان دي، یا خو عالم شي یا او یا طالب شي او یا دې دواړو خادم شي. بس د دې درېو نه علاوه ټول رامیان. حدیث کن عالما او متعلما او خادم. یا خو ځان عالم جوړ او یا د عالم نه فیض حاصلوونکی طالب جوړ، او که نه ته دنیادار نو او خادمان بیا د دوی په وینا باندې چلېږي. نو بس دا دوه ډلې دي، که دې دوه ډلې کې ښې خو مبارک شه، او که ته نه نو کم از کم دې کې شامل شه، ورنه زه ریلیکس یم. قرآن کریم ویلي دي چې ما په انسان کې یو قوت عقل پیدا کړی، قوت عقل. خدا دونه متکبر دی چې دی خپل کمالات ویني نو دی انا ربکم الاعلی اعلان کوي، لکه فرعون چې ٹھیک. نو وی دا په علم باندې چې کوم دی یخ کا چې دی د شرک نه بچي. یو او بیا می په انسان کې غضب نفس پیدا کړي. غضب دونه متکبر دی چې هغه بل قتلی. نو دا غضب په اور باندې د علم اوبو اچو چې دی یخ شي او قتل نه. او بل می په انسان کې شهوت پیدا کړي. د معراج دا دی چې دی زنا کوي. نو دا د علم په اوبو باندې وینځه چې دی د زنا نه بچي. نو علم عقل د شرک نه منع کړ، او علم غضب د قتل نه منع کړ، او علم شهوت ته زنا نه منع کړ. او دا درې ټیکټان د جنت دي. جنتیان څوک دي؟ الذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. دا درې ټیکټونه تاسو په پیسو ملونه تاسو په علم. تاسو قرآن وایي نه کنه دوره کوي، مونږه دوره تفسیر وکړو. دا څوک موږ سره مناظرې په ځای باندې خپل علاج وکړي، د دماغو علاج وکړي چې دا څنګه نه وایي چې مجنون آتی ہے او لیلا آتا. بیا به خپله وایي چې جمعیت البعث اسلام کې شامل دي او په جمعیت العلماء اسلام کې شامل. باقي دا چې دا زمونږ خپل مرګریم جذباتیان دي وایي چې په سابق کافران یا ظالمه ولې خپل اولاد دی او قاضي کې څه جذباتي. نو علم ګوره زما د عقل جذبات یخ کړه، شیخ نه بچ کړم. علم زما د غضب جذبات چې کوم دی یخ کړه، زه د قتل نه بچ کړم. زما د شهوات جذبات مړه کړه، زه زنا نه بچ کړم. علم متوقع کتاب متوقع سترګې ولا کړم. ٹھیک دی او بس هم کوي. تبلیغي لږ جذبات چت کا ځکه دې ډېر یخ چې ګرمي یخ کا او چې یخي هغه ته لاندې یې کړو لګا. ٹھیک ده نو یخ ګرم کا او ګرم یخ کا چې اعتدال راشي. نو کذالک جعلناکم امه وسطا. اوس په امت وسط مصداق تبلیغي د امت وسط نه ښکته شوی، د هغه پراخ ښکته شوی، د صفات صحابه چې کوم دی ښکته شوی ده. جمعیت علماء اسلام چې کوم دی وکذالک جعلناکم. جناب عزیز باقی یو بل ته بد رد مو وایي. تبلیغیان تاسو په دیانت کې 1 نمبر خلک، صحابه تاسو په جهاد کې 1 نمبر خلک. مولیان سره خو جنګ نه کوي، کافر سره جنګ کوي. هغوی ته تاسو خپل
محاذ جنگ کوي خو مرکز مې مرکز این کور نه سار ټول بالغ افراد دي، څوک دکان ته ځي، څوک فیکټرۍ ته ځي، څوک ځمکې له ځي، څوک دفتر ته ځي، خو کور یې راشي شپې له کور ته ځي. دا دیوبند ستاسو کور دی او د شیعهګان ستاسو اټۍ دی، ٹھیک ده، او د قادیانان ستاسو اټۍ دي. ځای بیچاره جنګونه کوي، شپې له خپله کور ته راځي. دیوبند نمونځ دی. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا، جو پڑھے گا ہماری طرح نماز، واستقبل قبلتنا، اور استقبال کرے ہمارے قبلے کا، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ہاتھ کی مذبوحی کو حلال سمجھے، فذالک المسلم الذی، یہ وہ مسلمان ہے، لہو ذمۃ اللہ، جس کو اللہ بھی امان دیتا ہے کہ اس کی جان کو امان ہے، عزت کو امان ہے، مال کو امان ہے، وذمۃ رسولہ، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امان دیتا ہے. اب ایسی مسلمان کو اذیت دے کر لا تخفرو، تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ، خدا کے امان میں. رواہ البخاری، رواہ من صلی صلاتنا، جو پڑھے گا ہماری طرح نماز، واستقبل قبلتنا، اور استقبال کرے ہماری قبلے کا، واکل ذبیحتنا، اور ہماری مذبوحات کو حلال سمجھے گا، فذالک المسلم الذی، یہ وہ مسلمان ہے، لہو ذمۃ اللہ، جس کو اللہ بھی امان دیتا ہے، وذمۃ رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہے وہ بھی امان دیتا ہے. ایسی مسلمان کو اذیت پہنچا کر لا تخفر اللہ، تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ، خدا کی امانت میں. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشانی دو چیزیں بتا دی، تین چیزیں بتا دی، ہماری طرح نماز، ہماری طرح قبلہ، اور ہمارا مذبوحہ جو استعمال کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں خیر نہیں. مسماوی ذات تھا، لکه قاسم اسم دی، نو دغه چې ښځو ته مخامخ ناست دی مسما ذات، نو دا په جوهر کې استعمالیږي، او معنا په اعراضو کې استعمالیږي. لکه انسان وضع دی د حیوان ناطق لپاره، حیوان ناطق معنا ده دا د اعراضو نه ده، یعنی د صفاتو نه ده. ته دغه شی په اعراضو نه شي پوهېدلی، په صفاتو پوهېږي. پوهېږي پې؟ دا مدرس دی، د ښار نه 3 ځله د تپوس دېس مسما او مفهوم نه پېژني. من صلی صلاتنا، دا تدریس چې دی که نه، د دې مثال د پټرول دی، چې په ګاډي کې پټرول وي هغه چلیږي که نه چلیږي، او چې پټرول پکې نه وي دیکاله ورکړې هغه چلیږي. کومې پورې بچه دا د یو نه چې سوال کوي چې دا څنګه دی، نه خو په دیکه چلیږي. اوس یو سړی واده وکړي خو څه مشکل دی، هغه په دیکه چلیږي نه چلیږي. دا خو خپل آلات غواړي، چې آلات د سره کار به یې چلیږي. ټیک ده پې بګار او بیا بریک ته پرېښي بس هغه خبره. تن همه داغ داغ شد، پنبه کجا کجا نهم. د علم فقدان د هر طرف.
او دا ډیره بدبختی ده چې سړی د علم نه محروم او دا ډیره نیکبختي ده چې انسان ته خدای پاک علم ورکړي. دا ډیره بخت چون بیدار بود سندان به دندان بشکند، بخت خواب آلود را فالود دندان بشکند. با فالوده بندیم غافونه مات. من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے گا، واستقبل قبلتنا، ہماری قبلے کی طرف استقبال کرے گا، وکل ذبیحتنا، اور ہماری مذبوحہ کو کھائے گا، جس میں یہ 3 علامات ہے، تو یہ وہ مسلمان ہے لہو ذمۃ اللہ، جس کو خدا بھی امان دیتا ہے، وذمۃ رسول ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امان دیتا ہے. ایسی مسلمان کو اذیت پہنچا کر لا تخبروا، تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ، فی ذمتی، خدا کے امان میں. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے یہاں 3 نشانات بتائے گئے، نماز، استقبال قبلہ اور ہماری ذبیحہ کا کھانا. اور اس سے پہلی روایت میں اسلام کی نشانی بتائی گئی کہ حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ. تو وہاں شہادتین و زکوٰۃ ہے، یہاں شہادتین و زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں استقبال قبلہ ہے اور اکل ذبیحہ ہے، اور وہاں وہ نہیں ہے. دونوں روایتین میں تعارض ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حکیم الامت تھے، وہ مخاطب کے حال کے مطابق جواب دیتے. جس آدمی میں کلمے کا ورد، کلمے کا ذکر کم ہوتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو اسلام کی علامت ہے، حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ذکر کثرت سے کرو. ٹھیک ہے. اور جس مسلمان میں نماز کی کوتاہی ہوتی تھی ان کو فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، تاکہ یہ اپنی کمی دور کرے. بات سمجھ میں؟ تو یہ مختلف جوابات اسلام کی تعریف میں یہ مبنی ہے حکمت پر. حضور نے جس آدمی میں جو کمی دیکھی فرمایا یہ کمی دور کرو، یہ کہ اسلام کی نشانی، اسلام کی نشانی. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثین میں کوئی تعارض نہیں ہے. پہلی حدیث کے اندر اگرچہ شہادتین، صلات اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن عقل ذبیحہ کی نفی تو نہیں ہے. اگر وہاں نفی ہوتی اور یہاں عقل ذبیحہ نہ ہوتا تب تعارض ہوتا. وہاں عدم ذکر ہے ذبیحہ کا، اور عدم ذکر سے عدم لازم نہیں آتا کہ عقل ذبیحہ ذکر نہیں ہے تو عقل ذبیحہ اسلام کی نشانی نہیں ہے. وہاں اگرچہ ذبیحے کا اور استقبال قبلے کا ذکر نہیں ہے، لیکن عدم ذکر سے عدم ذبیحے کا اور عدم استقبال کا لازم نہیں ہوتا. جیسے میں نے یہاں زید کا ذکر نہیں کیا، ضروری نہیں ہے کہ زید نہ ہو سکتا ہے زید مجمع میں موجود. عدم ذکر شے سے عدم شے کا لازم نہیں آتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 ہو گئے. من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے گا. دوسرا اعتراض یہاں یہ ہے کہ صلات صفت مصلی اور صفت عرض ہے، اور اعراض میں نقل من مکانین الی مکانین جائز نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کی صلات نبی علیہ السلام کے ساتھ صفت اور عرض قائمہ ہے، وہ ہم تک منتقل نہیں ہوتی. تو یہاں کیسے فرمائے جو میری نماز پڑھے؟ آپ کی نماز تو آپ کے ساتھ مختص ہے. اس لیے قاری نے کہا من صلی مثل صلاتنا، ہم جو پڑھیں گے عین حضور کی نماز پڑھیں گے یا حضور کی نماز جیسے پڑھیں گے. من صلی مثل صلاتنا. ٹھیک ہے. 2 واستقبل قبلتنا. تیسرا اعتراض یہاں یہ ہے
کہ نماز مستلزم استقبال قبلت، جو نماز پڑھے گا وہ استقبال قبلے کا ضرور کرے گا، کیونکہ استقبال قبلہ نماز کے فرائض میں سے۔ تو جب استقبال قبلہ صلاح میں داخل ہے پھر اس کو ذکر کیوں کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ بعض نے کہا کہ یہ اظہار عظمت قبلہ کی، اگرچہ قبلہ داخل تھا کس کے اندر؟ صلاۃ کے اندر، لیکن اظہار عظمت کے لیے کہ قبلہ باعظمت چیز ہے، اس عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واستقبل قبلتنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ استقبال قبلہ جو ہے وہ شرط ہے، لیکن بعض اوقات میں یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ صحرا میں ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے، تو تحری کرے، تو اگر آپ مشرق کی طرف بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جاتے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تو چونکہ بعض صورتوں میں استقبال قبلہ ساقط ہے تو حضور نے فرمایا وہ خاص عذر کی وجہ سے جہاں قبلہ معلوم ہے اور ارادہ ہو سکتا ہے استقبال قبلے کا تو وہ فرض ہے۔ واستقبل قبلتنا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ استقبال عین کعبے کا فرض ہے۔ یہ کعبہ ہے تو آپ یہاں کھڑا ہوں گے تو عین کعبہ کی طرف ہے، اگر آپ یہاں کھڑا ہو اس طرف ہو تو عین کعبے کی طرف نہیں ہے، جہت کعبے کی طرف ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہوا عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، حالانکہ فرض نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبلہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق مغرب۔ گرمیوں میں سورج یہاں خط استوا پر نکلتا ہے اور یہاں غروب ہوتا ہے، یہ گرمیوں کا مغرب ہے، اور سردیوں میں مشرق وہ ہے وہاں چڑھتا ہے اور وہاں غروب ہوتا ہے۔ تو سردی کی مشرق اور گرمی کی مغرب کے درمیان یہ ساری فضا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قبلہ ہے، اور یہ ساری فضا عین کعبہ نہیں ہے، جہت کعبہ ہے۔ یہ چوتھا اعتراض ہے۔ تو قاری نے لکھا ہے واستقبل جہت قبلتنا، عبارت بحسب المضاف، واکل ذبیحتنا، اور جو حلال جانے ہماری مذبوحہ کو، فذلک المسلم، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان۔ اس پر جدید لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزائی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کا بیت اللہ کا استقبال کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھاتے ہیں، قصائیوں سے گوشت لے کر کھاتے ہیں، تو حدیث کی روح سے وہ مسلمان ہے، اور حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ من صلی صلاتنا، ایک، واستقبل قبلتنا، دو، واکل ذبیحتنا، تین، مع باقی الفرائض، اور اس کے ساتھ باقی فرائض بھی ادا کرے، اور من جملہ فرائض میں سے عقیدہ ختم نبوت کا، اور وہ اس عقیدے کے منکر ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ فذالک المسلم الذی، یہ وہ مسلمان ہے، لہ ذمۃ اللہ، جس کو اللہ بھی امان دیتا ہے، وذمۃ رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغمبر ہے وہ بھی امان دیتے ہیں۔ فلا تغفر اللہ، تم ایسی مسلمان کو گالی دو، ایسی مسلمان کو کافر کہو، ایسی مسلمان کا مال لوٹو، ہاں یہ خیانت ہے، پس تم خیانت نہ کرو خدا کے ساتھ، فی ذمتی، اس کے امان میں۔ ٹھیک ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ پہلے میں دو امان کا ذکر ہے، لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، تو یہاں یہ کہنا چاہیے فلا تغفر اللہ فی ذمتی ولا تغفر رسول اللہ فی، یہاں رسول کا ذکر اس لیے نہیں کیا، اشارہ کیا کہ رسول کا امان یعنی ہی خدا کا امان ہے، جو خدا کی امان میں خیانت کرے گا وہ رسول کے امان میں بھی خیانت کرے گا۔ رواہ البخاری وعن ابی ہریرہ